اسٹاک مارکیٹ اس ہفتے رینج باؤنڈ رہی اور کنسالیڈیٹ کرتے ہوئی نظر آئی. ہفتے کا آغاز تیزی سے ہوا اور انڈیکس نے اس ہفتے 115,800 کا انٹراڈے ہائی بنایا اور پھر 113,000 کے پاس سپورٹ لے کر KSE 100 انڈیکس 2025 پوائنٹ سے 1.8% کے اضافے کے ساتھ 115,272 پر بند ہوا. اس ہفتے کار سیلز کے نمبرز جاری کیے گئے اور دسمبر 2024 میں 9,820 یونٹس کی سیلز ریکارڈ کی گئی جو سالانہ بنیاد پر 69% کا اضافہ ہے، جبکہ نومبر 2024 کے مقابلے میں 3% کا ڈکلائن رہا، جس کی بنیادی وجہ اینڈ آف ایئر ایفیکٹ ہے. اس ڈیٹا میں سازگار انجینئرنگ کی سیلز کے نمبر شامل نہیں ہیں جو ہفتے کے آخر تک بھی اناؤنس نہیں کیے گئے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے نمبرز پر نظر ڈالی جائے تو نومبر 2024 میں LSM میں 3.8% کا ڈکلائن دکھا گیا. اس طرح مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں LSM نیگیٹو 1.2% بنتی ہے. دسمبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ $582 ملین سرپلس رہا جو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے، اور اس طرح مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1.2 بلین تک پہنچ گیا ہے، جبکہ پچھلے مالی سال کے اسی عرصے میں $1.39 بلین کا خسارہ تھا. ایک اور پازیٹیو ڈیٹا IT ایکسپورٹس کا آیا. دسمبر 2024 میں IT ایکسپورٹس $348 ملین رہی جو پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ منتھلی IT ایکسپورٹس ہے. اکتوبر 2023 سے IT ایکسپورٹس میں ہر ماہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں IT ایکسپورٹس 28% کے اضافے کے ساتھ $1.86 بلین تک پہنچ گئی ہیں. لاسٹلی ویکلی انفلیشن میں مسلسل تیسرے ہفتے کمی دیکھی گئی اور یہ ڈکلائن 0.39% رہا. مارکیٹ کی رینج باؤنڈ موومنٹ کب تک رہے گی اور اپ سائڈ بریک آؤٹ کے ٹریگرز کیا ہوں گے، اس کے لیے ہم بات کریں گے مصطفیٰ پاشا سے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہیں لیکسن انویسٹمنٹس کے. مصطفیٰ ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو شجا. مصطفیٰ مارکیٹ کچھ عرصے سے رینج باؤنڈ موومنٹ دکھا رہی ہے اور لگتا ہے کہ مارکیٹ کسی ٹریگر کا ویٹ کر رہی ہے. وہ ٹریگر کیا ہو سکتا ہے؟ جی شجا، تو آئی تھنک اگر آپ پچھلے سال سے دیکھیں جولائی 2023 سے، تو مارکیٹ نے اپنی یہ ریکارڈ بریکنگ ریلی 40,000 سے 115,000 تک ملٹیپل ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ نے کریکشنز اور پل بیکس بھی لیے ہیں اور ایک پیریڈز آف کنسالیڈیشن بھی لیے ہیں، اور ابھی بھی ہم پچھلے ایک مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ ایک رینج باؤنڈ بیہیویئر دے رہی ہے. اس کے اندر آئی تھنک جو شاید جس چیز کا انتظار کر رہی ہے مارکیٹ، ایک تو آئی تھنک ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایک ایلیمنٹ تھا جس کے اوپر مارکیٹ واز ویٹنگ ٹو سی کہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس یا کیا نتیجہ آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ US میں ظاہر وی سو الیکشنز نومبر 2024 میں ہوئے تھے. ایک نیا ایڈمنسٹریشن وہاں 20 جنوری کو حلف لے گا، تو ان کی جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو مڈل ایسٹ یا جو کانفلکٹس چل رہے ہیں دنیا میں رشیا یوکرین کے، اس کے حساب سے کس طرح کی پالیسی سامنے نظر آتی ہے، ٹیرفس پہ کیا پالیسی نظر آتی ہے، آئل پرائسز، انرجی پرائسز کی کیا موومنٹ ہوتی ہے ان ریئیکشن ٹو دا نیو ایڈمنسٹریشن. اور اینڈ آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی وی ڈو نو کہ ہم IMF پروگرام میں ہیں اور ہمارا ایک ریویو ڈیو ہے جو اگلے مہینے سے سٹارٹ ہے. تو آئی تھنک یہ کچھ وجوہات ہیں جس کے اوپر مارکیٹ نے ایک بہت زبردست آلموسٹ 47-48% کا رن جو لاسٹ کوارٹر آف 2024 میں دیا تھا، تو اب ایک کنسالیڈیشن ہو رہی ہے اور ایک ویٹ اینڈ سی موڈ میں مارکیٹ ہے. اچھا مصطفیٰ، میوچل فنڈز نے لاسٹ دسمبر کے فرسٹ 2 ویکس تک کافی اگریسو بائنگ کی تھی، بٹ سنس دین فلوز فرام میوچل فنڈز ہیو سلوڈ ڈاؤن. ان فیکٹ پچھلے ایک ہفتے سے فنڈز کی طرف سے نیٹ سیلنگ نظر آ رہی ہے. کیا وہ بھی انہی ٹریگرز کا ویٹ کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے مینشن کیے؟ بالکل. اینڈ آئی تھنک اگر آپ میوچل فنڈس کے ایکسپوجرز ویسے دیکھیں تو جنرلی وہ اراؤنڈ mid-90s میں ہی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میوچل فنڈس کے پاس ادر دین اگر کوئی فریش انفلوز آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی کوئی لکوڈیٹی ہے مارکیٹ میں ڈپلوائے کرنے کے لیے. تو میوچل فنڈ بھی جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ستمبر کے بعد کہ ان کے پاس جب انفلوز آئے ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں، آئی تھنک کلوز ٹو 60-70 بلین روپیز کا نیٹ انفلو ہوا، تو ان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بائنگ سٹارٹ کری مارکیٹ سے. اس سے پہلے بٹوین جولائی 2023 ٹو اگست 2024 تک میوچل فنڈس ایکچولی نیٹ سیلرز تھے بیکاز ان میں سے نیٹ آؤٹ فلوز ہو رہے تھے. تو آئی تھنک جیسے انویسٹرز ویٹ اینڈ سی موڈ میں ہیں تو میوچل فنڈس کی بھی وہ ایکٹیویٹی ریفلیکٹ کر رہی ہے، بیکاز آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ میوچل فنڈ ایک لیکوڈیٹی ویکل کی طرح ایکٹ کر رہی ہے اس مارکیٹ میں. پیچھے سے انویسٹر پیسہ ڈالتا ہے تو میوچل فنڈ آگے بائنگ کرتا ہے. اچھا مصطفیٰ، نیکسٹ مانیٹری پالیسی 27 جنوری کو ہے. اب زیادہ تر اینالسٹ اس کیلنڈر ایئر میں اپ ٹو 2% کا کٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں اپ کمنگ مانیٹری پالیسی مارکیٹ کے لیے نان ایونٹ ہوگی؟ سو آئی تھنک اگر آپ بانڈ مارکیٹس کی طرف اگر ہم چلیں لٹل بٹ، تو اگر آپ وہاں دیکھیں کہ براڈلی شارٹر ٹینر سے لانگر ٹینرز تک
کہ 1 week کا پیپر ہو یا 1 مہینے کا ہو یا 10 سال کا پیپر ہو, وہ براڈلی اراؤنڈ 12% کی ییلڈ پہ آگے پیچھے ٹریڈ کر رہے ہیں. تو ایون جو بانڈ مارکیٹ ہے وہ ابھی اتنا اسٹرانگ دھیان نہیں بنا رہی کہ یہاں سے فردر کوئی ڈراسٹک ریٹ کٹس ہوں گے. ایون تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی اسٹیٹمنٹس آئے ہیں فرام دا پرائم منسٹر, فرام دا فائنانس منسٹر, اسٹیٹ بینک گورنر سے بھی کہ جی وی ایکسپیکٹ کہ ریٹ کٹس کنٹینیو ہوں گے, اور سنگل ڈیجٹ کی کافی بات کی گئی ہے. میرے حساب سے اگر یہاں پہ اگر ہم سرویز بھی دیکھیں تو جنرلی جو ہم نے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا رسپانس دیکھا ہے, میجورٹی ایکسپیکٹ کہ اراؤنڈ 1% کا کٹ ہوگا. تو اینی تھنگ لارجر دین دیٹ میرے حساب سے مارکیٹ کے لیے ایک پازیٹیو ٹریگر بن سکتا ہے. اچھا مصطفیٰ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا IMF ریویو حکومت کے لیے آسان ہوگا؟ دیکھیں, اف یو گو بائی واٹ دا فائنانس منسٹر ہیز بین سیئنگ پبلکلی, تو دے ساؤنڈ ویری کانفیڈنٹ کہ جو پہلا ریویو ہے IMF کا ہم لوگ سکسیزفلی کمپلیٹ کر لیں گے اور ٹرانچ ہمیں ریلیز ہو جائے گی. However, if you look at the quantitative targets جو IMF نے ہمیں دیے تھے ڈسمبر اینڈ کے, جو انڈیکیٹو ٹارگیٹس تھے, جو اسٹرکچرل ریفارمس تھے, اس میں ابھی بھی اگر آپ پاکستان کی پرفارمنس دیکھیں کافی ہٹ اور مس ہے. دیر آر مینی تھنگز جو پاکستان, فار ایگزامپل سب سے بڑا جو ہم خبروں میں اور میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ریونیو کلیکشن کے اوپر پاکستان نے کافی بڑا مس کیا ہے, اراؤنڈ 400 بلین روپیز کا. دین فار ایگزامپل کیپٹیو گیس پاور کی ڈسکنیکشن کی ڈیڈ لائنز آ رہی ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ, ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہے. تو دے آر سم فیکٹرز یا سم ٹارگیٹس جو پاکستان نے میٹ کیے ہیں, اینڈ سم ٹارگیٹس جہاں پاکستان ابھی بھی از اے ورک ان پروگرس. تو آئی تھنک گورنمنٹ ول ہیو ٹو نیگوشیٹ ہارڈ. فار ایگزامپل ریونیو کلیکشن پہ اگر IMF آپ کو کچھ ہدایت دیتا ہے کہ جی آپ فردر ٹیکسیشن میجرز لیں, تو دا گورنمنٹ ہیز ٹو ایکسپلین کہ جی دیکھیں ایک لو انفلیشن لیولز ہیں, کموڈٹی پرائسز نیچے ہیں, امپورٹس نیچے ہیں, تو ہماری جو نامنل کلیکشن ہے وہ متاثر ہوئی ہے. مگر اگر آپ ایک ہولسٹک پکچر دیکھیں, انٹرسٹ کاسٹ کو دیکھیں, انٹرسٹ ایکسپینڈیچر کو دیکھیں, ڈیفیسٹ لیولس کو دیکھیں, تو وہ انڈر کنٹرول ہیں. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اپنے دلائل دینے ہوں گے, اینڈ دے ہیو ٹو میک اے کنونسنگ کیس ود دی IMF. ورنہ دیر از اے پاسبلٹی کہ کچھ انسرٹنٹی اراؤنڈ دا ریویو آپ کو نظر آئے, اینڈ آف کورس IMF کے فردر ڈیمانڈس بھی آ سکتے ہیں گورنمنٹ کے لیے کہ جی آپ نئے ٹیکسیشن لگائیں, PDL بڑھائیں, ود ہولڈنگ ٹیکسز بڑھائیں, ایکسیٹرا. اچھا مصطفیٰ, ریزلٹ سیزن شروع ہونے والا ہے, تو گوئنگ فارورڈ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹرز کو ان سٹاکس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے جہاں پہ ارننگز گروتھ اور ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. آئی تھنک اگر ہم کارپوریٹ ارننگس کی بات کریں تو آئی تھنک وی لک ایٹ ملٹیپل سیکٹرز. اگر ہم دیکھیں, ظاہر اکانومی ایک لو گروتھ پیریڈ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے, تو آفن انویسٹرز ول بی لکنگ ایٹ سکلکل سیکٹرز جیسے سیمنٹس ہو گیا, اسٹیل ہو گیا, گلاس ہو گیا, آٹوز ہو گیا. اس طرح کے مور اکنامک ایکٹیویٹی ریلیٹڈ سیکٹرز پہ لوگوں کا دھیان ہوگا کہ ان کی جو ارننگز ہیں, ان کے جو مارجنز ہیں, اور ان کی جو پروفٹیبلٹی ہے, اور ان کی جو ٹاپ لائنز ہیں, وہ کس طرح امپروو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, اینڈ جو ڈیمانڈ اور جو کنزیومر ہے وہ ریکوری کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. اوبیسلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی جو اتنی مہنگائی ہوئی تھی 2022-23 میں, تو اس کے اندر جو لاس آف پرچیسنگ پاور تھا, اور پھر جو لیٹلی ہم نے دیکھا کہ جی ایگریکلچر کی جو گروتھ تھوڑی سی متاثر ہوئی, ویٹ پرائسز گری, تو وہاں پہ فارمر کی بھی پرچیسنگ پاور تھوڑی سی ہمیں ویکن ہوتی ہوئی نظر آئی. تو اس کے اندر جو ڈیمانڈ ہے اسپیشلی فار پرہیپس دا ہائر پرائس پروڈکٹس, وہ ابھی بھی کافی لو ہے. تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک شفٹ آ رہا ہے فرام دا ہائر پرائس پروڈکٹس ٹو دا لوور پرائس پروڈکٹس, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک شفٹ آ رہا ہے فرام دی فارمل سیکٹر ٹو دی انفارمل سیکٹر. تو آئی تھنک یہ سارے فیکٹرز آئی تھنک دے ول پلے اے رول ان ٹرمز آف کارپوریٹ ارننگز گوئنگ فارورڈ. دوسری چیز ان ٹرمز آف ڈیویڈنڈ ییلڈ, آئی تھنک انویسٹرز کو ڈیفینیٹلی فوکس کرنا چاہیے. آج بھی آپ چاہے بینکنگ سیکٹر میں دیکھیں, فرٹیلائزر سیکٹر میں دیکھیں, دوسرے سیکٹرز IPPs کے اندر دیکھیں, تو دیر آر سیورل اسٹاکس جو آپ کو ابھی بھی 12%, 13% یا ایون ہائر ڈیویڈنڈ ییلڈ دے رہے ہیں. اور اگر انفلیشن کی ٹریجیکٹری سنگل ڈیجٹس میں رہتی ہے تو وی کین ایکسپیکٹ کہ ریٹ کٹس ہوتے رہیں گے, تو ان کے اندر بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی اور انٹرسٹ آپ کو نظر آئے گی. اوکے مصطفیٰ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو شجاع, تھینک یو فار ہیونگ می. اور اب نظر ڈالتے ہیں اگلے ہفتے کے امپورٹنٹ ایونٹس پر. منڈے کو الیکٹریسٹی جنریشن کے نمبرز آئیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن سیریمنی ہوگی. وینسڈے کو ہونڈا ایٹلس کار کے تھرڈ کوارٹر کے ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہے. تھرسڈے کو فوریکس ریزروز کا ڈیٹا, اور جمعے کو ویکلی انفلیشن کے نمبرز جاری کیے جائیں گے. اور اب اس ہفتے کے ٹاپ 5 گینرز. اس ہفتے سرل کی شیئر پرائس میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا جو 13% رہا. گلیکسو کی شیئر پرائس میں 12% کا اضافہ ہوا. اٹک ریفائنری 11%,
نیشنل ریفائنری 10% اور پاکستان سروسز کی شیئر پرائس میں اس ہفتے 9% کا اضافہ ہوا. اور اب اس ہفتے کے ٹاپ 5 لوزرز. اس ہفتے سب سے زیادہ کمی اینگرو ہولڈنگز کی شیئر پرائس میں ہوئی اور یہ 13% نیچے رہا. PABC 8%, JDW شوگر کی شیئر پرائس میں بھی 8% کی کمی ہوئی. عسکری بینک 5% اور پاک گلف لیزنگ کی شیئر پرائس میں بھی اس ہفتے 5% کی کمی ہوئی. اینڈ دیٹس اٹ فار دس ویک. ہیو اے نائس ویکینڈ. خدا حافظ.